رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور مستقبل میں انہیں مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی سدہ بہار اسٹریٹجک معاون شراکت داری مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ دفتر خارجہ نے سرحد پار سے دہشت گردی کے مؤثر انداز میں روک تھام کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان کی ہاکی ٹیم اپنے دورہ یورپ کے دوران کل ایمسٹرڈیم میں ہالینڈ کے خلاف میچ کھیلے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور انہیں مستقبل میں مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ وہ رواں ہفتے سعودی عرب کے دورے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ پاک سعودی دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مؤثر تجاویز تیار کریں، جن میں خصوصاً توانائی، غذائی تحفظ، روزگار اور طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری کے شعبوں کو اہمیت حاصل ہو۔ یہ دورہ دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان موجودہ دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف قومی خزانے پر بوجھ ڈالنے کے بجائے سعودی عرب کے لیے اپنے آئندہ دورے کے اخراجات خود برداشت کریں گے۔ انہوں نے آج متعدد ٹویٹس میں کہا کہ وزیر اعظم کمرشل پرواز پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری فواد حسین کے ٹویٹ کے حوالے سے کہا کہ سابق وزیر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہباز شریف کے پاس چارٹرڈ طیارہ نہیں ہے اور نہ کوئی صحافی سرکاری خرچے پر ان کے ہمراہ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر انسداد پولیو مہم چلائیں۔ وہ ملک کے حساس اضلاع میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور بنو سمیت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع پر خصوصی توجہ دی جائے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی سدہ بہار اسٹریٹجک معاون شراکت داری مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وہ چینی سفارت خانے کے مشن کے نائب سربراہ پینگ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ہنا ربانی کھر نے پاکستان کی کلیدی امور اور ترقی کے لیے چین کے طویل مدتی تعاون کو سراہا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زون میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے پر کام کی رفتار میں اضافے کا خواہش مند ہے۔ دفاعی پیداوار کے وزیر محمد اسرار ترین نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے دفاعی اداروں کو مزید مضبوط اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام ممکنہ معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں وزارت کے اپنے پہلے دورے کے دوران دفاعی پیداوار کے سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ حکام سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ دفاعی پیداوار کے وزیر کو اجلاس کے دوران وزارت اور دیگر ملحقہ شعبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو درپیش لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بند بجلی گھروں کو فعال کرنے کے لیے آئندہ ماہ فرنس آئل کے 3 اور جون میں ایک کارگو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اس سلسلے میں فوری طور پر ٹھوس اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے واضح بیانات نے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے پس پردہ کسی بھی غیر ملکی سازش کو مسترد کر دیا ہے اور اس سلسلے میں تمام قیاس آرائیاں اب ختم ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آج سپہر اسلام آباد میں نیوز بریفنگ کے دوران مختلف سوالات کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 متواتر اجلاسوں کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں کی گئی تھی اور یہ اعلامیہ تمام شراکت داروں کے جائزوں پر مبنی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اب ہمیں سفارتکاری اور پاکستان کے مفاد میں اپنے اہم تعلقات پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان 2 برادر ملک ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کو امن و ترقی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے سرحد پار سے دہشت گردی کے مؤثر انداز میں روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم کل ایمسٹرڈیم میں نیدرلینڈ کا مقابلہ کرے گی۔ قومی ٹیم کی قیادت عمر بھٹا کریں گے جبکہ علی شان نائب کپتان ہوں گے۔ دورے کے دوران پاکستانی ٹیم نیدرلینڈ کے خلاف 2 میچ، بیلجیم کے خلاف 1 اور اسپین کے خلاف 3 میچ کھیلے گی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk۔ آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔